الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خذ العفو وامر بالمعروف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی سب سے بہتر ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف کرنا اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی اپنے حبیب کو کہ معاف کرو لوگوں کو اور نیکی کا حکم دو۔ اب اس حکمت پر قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ اسلام کی ایک جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر پھینک کر مارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر لگا اور آپ گر پڑے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے معاذ اللہ، تو آپ رونے لگے، اور کچھ دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے آپ بد دعائیں کریں تاکہ اللہ انہیں مٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ سے، اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون، کہ میرے مولا انہیں تو معاف فرما دے، انہیں علم نہیں ہے۔ ناظرین، اور دوسری حدیث سنیں آپ کہ مسجد نبی میں ایک شخص پیشاب کر رہا تھا، صحابہ نے دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، طیش میں آ گئے، آپ اس کی طرف دوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اسے فارغ ہو لینے دو۔ جب اس نے فارغ ہو لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور اسے معاف کیا اور صحابہ کو گندگی دھونے کا پھر حکم دیا۔ یعنی ناظرین، جو شخص مسجد نبی میں پیشاب کر رہا ہو، نہ تو اس کا عملی صحیح تھا اور نہ ہی اس کا عقیدہ صحیح تھا، تب تو اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہا تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ اور سنیں آپ، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ صحابہ نے اس کی مایوب کی کہ رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ یہ تو یہود ہے حضور، یہ تو یہودی ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ ہے تو انسان، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اسے میں حق نہیں بتا پایا قرآن سے اور یہ جہنمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بڑے سے بڑے گنہگار اور دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور انہیں گلے لگایا۔ قرآن کی اس حکمت پر آپ کا ایسا عمل تھا، آپ سے کوئی رشتہ توڑتا تو آپ رشتہ جوڑتے، کوئی محروم کرتا آپ کو تو آپ عطا فرماتے، کوئی ظلم کرتا آپ پر تو آپ اسے معاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ ہم قرآن کی اس حکمت کو بھول گئے، ہم تو اس بات پر ایک مسلک کہتا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، دوسرا مسلک کہتا ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اور ہم قرآن سے حق بتا کے ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کر دیتے ہیں ہم۔ اب آپ بتائیں کہ عتبہ بن ابی وقاص سے بڑھ کر کوئی گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی تو اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں فرمائی۔ ناظرین، اور اللہ کے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملایا۔ آج ہماری اور ہمارے علماء کی یہ جوابداری ہے کہ معاشرے میں پھیلی بد عملی کو اور گندگی کو دور کریں، ایک دوسرے کو قرآن کا پیغام پہنچا کے حق بتا کے اس گندگی کو ہم دور کریں۔ ناظرین، ہم آپس میں خدانا لڑنا اور لڑانا بند کریں اور امت کو ایک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن میرۃ المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جیسے آپ چہرہ دیکھ کر شیشے میں اپنے چہرے پہ لگے داغ وغیرہ صاف کرتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کا یہ کام ہے کہ دوسرے مومن میں ہونے والی بدعملی اور خرابی کو قرآن کا حق کا پیغام بتائے اور اس کے دل کا تزکیہ کرے، اور وہ دوسرے کا تزکیہ کرے، ایک مومن دوسرے کا، اور اپنی دل کی صفائی کریں اور ایک ہو جائیں اور ایکتا قائم کریں۔ ناظرین، اگر ہم سر بلندی اور سرخ روحی چاہتے ہیں تو قرآن کی حکمت پر عمل کریں۔ اگر ہم نے اس کے برعکس کیا تو پستی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین،
تو میں خدا را گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کو معاف کرنا اختیار کریں اور قرآن سے ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اتنی اچھی باتیں ہوئی اللہ رسول کی جانب سے، کمیاں میری جانب سے، مجھ پر توبہ کرتا ہوں اللہ سے، استغفر اللہ. ناظرین ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرے تاکہ ہر اسلامی بھائی بہنوں تک یہ بات پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.